برادران گرامی، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، عزیز طالب علموں، مدرسہ اشرف العلوم کے حضرات اساتذہ، انتظامیہ کمیٹی کے احباب و افراد، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ملت کے جوانوں، نوجوانوں اور ذمہ داروں، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی شان کریمی سے ہم تمام لوگوں کو زندگی کی بیش بہا نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور ایمان والی زندگی نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہم سے پہلے جو بھائی، جو بہنیں دنیا سے گزر چکی ہیں اور اپنی طبعی زندگی مکمل کر کے آخرت کے دائمی زندگی کے سفر پر ہیں، رب کریم اپنے شان کریمی سے ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ پیش رو علماء نے بیش قیمت باتیں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم کو اور آپ کو سب کو عمل کی قوت اور ہمت نصیب فرمائے۔ استاذ علی قدر اور اس علمی قرآنی مجلس کے صدر علی قدر حضرت مولانا محمد اظہار الحق صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان نہیں رہ سکوں گا، چند باتیں عرض خدمت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے پہلے تعلیمی بیداری کی تحریک خود اللہ تعالیٰ نے چلائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول میں بھیجا گیا تھا اس کی منظر کشی مجھے نہیں کرنا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن اس ماحول کی تبدیلی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نسخہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نسخہ تعلیم تھا، وہ آیت اقرا تھی اور اس کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے سے تھا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی اور کائنات کی ظلمت کو اگر کوئی ٹیم، کوئی قوم، کوئی فرد یا کوئی جماعت اگر دور کرنا چاہے اور اس میں روشنی لانا چاہے اور چاندنی لانا چاہے تو اس کے لیے وہ ایک ہی شمع ہے، وہ ہے شمع علم۔ شمع علم کے بغیر نہ تو ظلمت جا سکتی ہے اور نہ چاندنی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اقرا کی تقدیم اور اس کی اولیت کے ذریعے سے اپنے بندوں پر یہ بات واضح کر دیا ہے کہ پڑھو گے تو آگے بڑھو گے، نہیں پڑھو گے تو سر گنا تو جا سکتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں محسوس کیا جائے گا۔ اور آج صورتحال تقریباً وہی ہے کہ ہمارے سروں کی گنتی تو ہو رہی ہے لیکن ہمارے سر کا وزن محسوس نہیں کیا جا رہا۔ کیوں نہیں محسوس کیا جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں محسوس کیا جا رہا ہے کہ جس ایجوکیشن پر، جس تعلیم پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سیریس دفعہ لگایا، بہت سیریس دفعہ، اس تعلیم سے ہم بہت حد تک صرف نظر کرنے لگے، بہت حد تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دفعہ لگایا وہ دفعہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ جو فرض ہے نا، یہ سیریس دفعہ ہے۔
علم کا فریضہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اگر اس سے غفلت بڑھتی گئی تو زندگی میں لاکھوں فرائض سے غافل ہونا لازم آئے گا. یہ ایک ایسا فریضہ ہے. علم کا فریضہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اگر اس سے صرف نظر کیا گیا، بے اعتنائی کی گئی، بے توجہی برتی گئی اور حاصل نہ کیا گیا تو زندگی میں ہزاروں لاکھوں فرائض سے غافل ہونا لازم آئے گا. مثال کے طور پر یہ پرسونی بڑی آبادی ہے، اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں پرسوں نہیں آج. پرسونی ہے نا، پرسوں نہیں آج. یہ گاؤں جب کسی کام کو ٹھان لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کرنا ہے، تو پرسوں نہیں آج. اس گاؤں کا نام ہے پرسونی، جہاں ہم اور آپ ہیں. بہت حوصلہ مند گاؤں ہے، آبادی بہت بڑی ہے لیکن حوصلہ بہت ہے، ہمت ہی بہت ہے اور اچھی لوگ بہت ہیں ماشاءاللہ. میں اس گاؤں کے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتا ہوں اور ذہن میں خوبصورت خاکہ رکھتا ہوں. کبھی کبھی حضرت مولانا نسیم احمد صاحب نعمانی حافظہ اللہ سے شیئر بھی کرتا رہتا ہوں. پرسوں نہیں آج. یہ بہت بڑی آبادی پر مشتمل ہے. ایمانداری سے بتائیں اہالیان پرسونی کہ اس گاؤں میں کتنے مسلمان ہیں جن کو جنازے کی دعا یاد ہے؟ بتائیں گے؟ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو مجھے کہہ لینے دیجئے، میرا ملکی جائزہ ہے، تھوڑا ملکی سطح کا جائزہ ہے کہ صرف 4% مسلمانوں کو جنازے کی دعا یاد ہے، 96% کو جنازے کی دعا مولانا نسیم صاحب قاسمی نہیں یاد ہے. پرسونی میں جب کوئی جنازہ ہوتا ہے تو اس میں کون شریک ہوتے ہیں؟ آواپور کا آدمی آتا ہے کیا؟ سب سے زیادہ لوگ پرسونی کے نہ ہوتے ہیں. کتنے بیٹے نے اپنی ماں کو دفن کیا ہے؟ کیا اس بیٹے نے ماں کے جنازے کی دعا پڑھی ہے؟ کتنے بیٹے نے باپ کو دفن کیا ہے؟ کیا اس نے باپ کے جنازے پہ جنازے کی دعا پڑھی ہے؟ آپ حضرات اہل علم ہیں، بڑے صاحب علم لوگ یہاں جمع ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ میں جنازے کی دعا کا ٹمپریچر نہیں ذکر کر رہا ہوں. شریعت میں احکام کے مدارج ہیں، میں مدارج کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جہالت کہاں ہے اور ہم کہاں پر کھڑے. 40% مسلمانوں کو ابھی پہلا کلمہ دوسرا کلمہ یاد نہیں ہے. اور جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں پروگرام بند کر لیجئے، اب وہ 5 وقت کے لوگوں کو لے آئیے یہاں پر، ان سے دعائے قنوت سنیے اور ان سے التحیات سنیے تو شاید 2% بھی صحت کے ساتھ سنا سکیں گے جو 5 وقت کے نمازی. آخر یہ حالات کیوں ہیں؟ اس لیے ہے یہ حالات کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم پر، جس علم پر سیریس دفعہ لگایا تھا، اس کے سیریس ہونے کو ہم نے اب تک مان کے نہیں دیا، محسوس نہیں کیا. اگر ہم محسوس کرتے تو ہمارے گاؤں کے ناخوالگی کی شرح ایسی نہیں ہوتی. 75% مسلمانوں کو عید اور بقرعید کی نماز نہیں پڑھنے آتی. ورنہ عیدگاہ میں ایڑی اٹھا کر کے امام کو دیکھنے کا کیا مطلب؟ جو پچھلی صف میں ہوتے ہیں وہ ایڑی اٹھا کر کے امام کو دیکھتے ہیں. عید کی تیاری تو 1 مہینے پہلے سے ہوتی ہے اور نماز کی تیاری عین وقت پر امام کو کہا جاتا ہے کہ آپ عید کی نماز کی ترکیب بتائیں، نیت بتائیں. 75% کو اب بھی عید و بقرعید کی نماز نہیں پڑھنے آتی. عورت میت کو شریعت و سنت کے مطابق غسل دینے والی پرسونی میں کتنی خواتین ہیں مجھے نہیں معلوم. البتہ میں آواپور کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اب تک صرف ایک عورت، اور حضرت مولانا محمد اظہار الحق صاحب اس خاتون سے واقف. ہم لوگ اس کو جفنی بوا کہتے ہیں، جفنی بوا. اسی کو ہے پریکٹیکل علم. جو خواتین مرتی ہیں تو اس کی تجہیز و تدفین میں وہ کھڑی ہوتی. کیا یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ علماء، ائمہ،
پڑھے لکھے لوگ اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی اہلیہ کو عورت میت کی تجہیز و تدفین کی تربیت ٹریننگ دے. ایک عالم جتنی اچھی ٹریننگ اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں، اب وہ ان کی بیوی جتنا شریعت و سنت کے مطابق کسی میت عورت کو غسل دے سکتی ہے، ظاہر ہے دوسری نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ان کے شوہر خود بہترین عالم. ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کاموں کے لیے بھی علماء حضرات اپنی اہلیہ کی تربیت کریں. تو مشکل سے ایک دو خاتون آپ کو شریعت و سنت کے مطابق تجہیز و تکفین کرنے والی مل جائیں گی، ورنہ تو کچھ کہے گی سرما لگائیے، کچھ کہے گی پاؤڈر لگائیے، کچھ کہے گی ریبن باندھ دیجیے، اور یہ سب چل رہا ہے. اور یہ بریلویوں کی بات نہیں، یہ دیوبندیوں کیا چل رہا ہے، یہ دیوبندیوں کیا چل رہا ہے. یہ کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے کہ علم پختہ نہیں ہے، جانکاری نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دین پر، علم دین پر فرض کا حکم عائد کر کے پوری امت کو جہالت کی تباہی سے نکالنے کی کوشش کی ہے. جہالت کی تباہی سے. اب ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور 50 سال کی عمر میں مجھے اللہ نے توفیق دے دی، ہم نماز بھی پڑھیں، ہم قرآن بھی پڑھیں، ہم حج بھی پڑھیں، ہم زکوٰۃ بھی دیں. ظاہر علم نہیں ہوگا تو آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کہا ہے. اقوام متحدہ جو بین الاقوامی تنظیم ہے، اس کی تجویز میں، اس کے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علم انسان کا حق ہے، لیکن نبی رحمت نے فرمایا کہ علم مسلمانوں پر فرض ہے. فرض بتایا ہے، حق نہیں بتایا. اگر حضور پاک حق بتاتے تو ہم میں کا کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں تھی، بھائی میرا حق تھا میں نے چھوڑ دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض بتایا ہے جس سے بفر نہیں، چھٹکارا نہیں. اس لیے اس فریضے کی ادائیگی میں ہر مومن مومنات کو اس کی طرف بڑی سنجیدگی سے متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی دین کی بنیادی تعلیم سے غافل نہ رہے. بنیادی تعلیم کا بھی ایک دائرہ فقہ نے متعین کر دیا جی کہ وہ کہاں سے کہاں تک ہے، جس میں نادرہ قرآن کریم سے لے کر کے دعائے معصورہ مذکورہ سے لے کر فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور حلت و حرمت، کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ اتنا علم ہر مسلمان کے پاس رہنا ضروری ہے. ہمارا یہ مدرسہ اشرف العلوم یقیناً فرض کفایہ کی تعلیم کی طرف نہیں بڑھا ہے، لیکن فرض عین کی تعلیم میں یہ مصروف عمل ہے. یہ اشرف العلوم فرض عین کی تعلیم میں مصروف عمل، جس کا مختصر دائرہ میں نے بھی بتایا ہے. فقہ نے کئی سطر میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ فرض کہاں تک ادا ہوگا. صرف ناظرہ قرآن شریف الٹ پلٹ کے ختم کر دینے کا نام صرف فریضے کی ادائیگی نہیں ہوگی. ایک مناسب وقت تک دین کی بنیادی تعلیم کو حاصل کرنا ہے جس میں عقائد صحیح ہو جائے، معلوم ہو جائے ایمان باللہ کس کو کہتے ہیں، ایمان بالرسول کس کو کہتے ہیں، ایمان بالآخرت کس کو کہتے ہیں، اور ایمان بالکتاب کا کیا نام ہے، کیا معاملہ ہے. تو عقائد اسلامی کا استحضار ہو جائے. جب یہ علم بیسک مضبوط ہو جائے، فرض ادا ہو جائے، اس کے بعد دنیا کی کسی تعلیم پر پابندی نہیں لگائی ہے شریعت. خود حضور نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے دفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نفع بخش علم جو فائدہ پہنچانے والا علم ہے اس میں ہمارے لوگوں کو اگلی صف میں رہنا چاہیے. البتہ نقصان پہنچانے والا علم کی طرف کبھی نہیں جانا چاہیے. آپ کہیں گے کہ مولانا کیا علم بھی نقصان پہنچانے والا؟ کہاں ہے؟ جادو کا علم ہے یہ، علم حرام ہے اور مضر ہے. کرتب کا علم ہے یہ، علم عبث ہے. اسے نہ ملک کا فائدہ ہے، نہ سلطنت کا فائدہ ہے، نہ سماج کا فائدہ ہے. اس علم کی طرف نہیں جانا چاہیے. جادو کا علم حرام ہے اور کرتب کا علم عبث ہے.
اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں سیکھنا چاہیے. اچھا انجینئر بننا چاہیے, اچھا ڈاکٹر بننا چاہیے, اچھا وکیل بننا چاہیے, IAS بننا چاہیے, IPS بننا چاہیے. لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ دین کے علم کا دائرہ جو فریضے کی حد کو محیط ہے اس سے فارغ رہنا چاہیے. آدمی ڈاکٹر ہو لیکن پہلے مسلمان ہو, آدمی انجینئر ہو لیکن پہلے مسلمان, آدمی وکیل ہو لیکن پہلے مسلمان. اسلام یہ چاہتا ہے. اسلام کبھی منع نہیں کیا کہ آپ نفع بخش علوم سے صرف نظر کریں, پہلو طے کریں, سارے لوگ مولانا ہو جائیں. حضرت مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ غریق رحمت کرے, فرمایا کرتے تھے باورچی کی منڈی میں بڑی کمی ہے اسی لیے اس کا بھاؤ زیادہ ہے, اب مولوی مولانا کی برسات ہے منڈی میں اس لیے اس کا ریٹ ڈاؤن ہے, ریٹ ڈاؤن. تو یہ نہیں چاہا جا رہا کہ ہر آدمی مولانا ہو جائے. حضرت مولانا شفیع تھانوی تو کہتے کہ ہر شخص کو عالم بھی مت بناؤ, اس لیے کہ ہر شخص میں مذہبی اقتدا کی اور مقتدا بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ہر فرد میں مذہبی مقتدا بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. لیکن فریضہ علم دین سے کوئی مسلمان مرد اور عورت خالی نہ رہے, یہ اسلام چاہتا. ہماری ضرورت ہے. ہمارے علماء ہی نے تحریک کی ہے تو درجنوں سے زیادہ علماء وکیل بنے. ابھی ملک میں درجنوں سے زیادہ علماء وکیل بنے. معاف کیجئے گا, ہمارے یہ علماء جو مدرسے کی روٹی پر بوریا پر بیٹھ کر روٹی کھا کے پڑھ لکھ کے وہ سعودی جاتے ہیں تو وہ فکر کرتے ہیں گاؤں میں مکتب کیسے قائم ہوگا, گاؤں میں مدرسہ کیسے قائم ہوگا, گاؤں میں مسجد کیسے بنے گی. لیکن آپ ڈاکٹر انجینئر کو شاید کوئی کو بتا دیں گے جو سعودی رہا ہو اور اپنے گاؤں کی مذہبی ضرورت کی فکر کیا. آج تک کسی ایک ڈاکٹر نے قوم کے کسی بچے کو MBBS نہیں بنا دیا. لیکن یہ علماء ہی ہیں, یہ حفاظ ہیں, یہ خود حافظ ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیچھے سینکڑوں قوم کے حافظ بنا کر کے چھوڑ دیں, قوم کے سینکڑوں بچے کو عالم بنا کر کے چھوڑ دیں. بلکہ ڈاکٹر تو اپنے بھتیجا کو بھی چاہتا ہے وہ کمپاؤنڈر ہی رہے, وہ MBBS نہ بنے پائے. انجینئر تو چاہتا ہے کہ بس یہ میرا جھولا اٹھانے والا نہیں, اس سے آگے نہ بڑھنے پائے. یہ علماء ہی کا حوصلہ ہے کہ جو خود عالم بنتا ہے تو اپنے محلے کے بھینس کی پیٹھ پر چڑھنے والے بچے کو اتار کر کے دارالعلوم دیوبند تک پہنچا دیتا ہے. کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ آپ اس پر نگاہ ڈالائیے گا, میں جو بول رہا ہوں آپ اس پر غور کیجئے. یہ علماء کی فیاضی ہے کہ انہوں نے کتنے گھروں کو علم کے نور سے روشن کر دیا ہے, اور کتنے لوگوں کو پیجامہ پہننا سکھا دیا ہے, کرتا پہننا سکھا دیا ہے, سلیقے سے جینا سکھا دیا ہے. کتنے گھرانے ایسے تھے جن کو یہ بھی سلیقہ نہیں تھا. یہ علماء کی وسعت ظرفی ہے, علماء کی وسعت ظرفی ہے. حالانکہ آج صورتحال میں نے خود ایک ڈاکٹر سے کہا بیروی پور میں, مفتی مبین کا مدرسہ, مولانا نسیم صاحب جانتے, میں نے کہا کہ ملک کا منظرنامہ بتا رہا ہے کہ گاؤں گاؤں میں آپ ہیلتھ سینٹر ایسا قائم کریں جس میں بچیوں کو فرسٹ ٹریٹمنٹ کی تعلیم دی جائے, ٹریننگ دی جائے, اس کی تربیت کی جائے تاکہ وہ آرے وقت میں اپنا بھی خود علاج کر سکے اور آرے وقت میں وہ محلے کو بھی کام آ سکے. ان کو انجیکشن دینا سکھا دیجئے, ابتدائی کوئی دوا بتا دیجئے, مرہم پٹی کرنا بتا دیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 1450 سال پہلے کا گزرا ہے. اس وقت ان کے مدینہ منورہ میں خود نبی رحمت کے گھر میں ایسی خواتین تھی جو مرہم پٹی کرنا جانتی تھی اور ابتدائی مرحلے کا ٹریٹمنٹ جانتی تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے کیا جواب دیا, مولوی صاحب یہ سب کام آپ کر لیجئے, ہمارے پاس آئیے گا تو ہم کچھ آپ کو چندہ دے دیں گے. یہ جواب تھا, یہ کام آپ کر لیجئے, میرے پاس آئیے گا تو ہم کچھ چندہ دے دیں گے. آپ سوچ سکتے اپنے تعیش سے تو ان کو فرصت نہیں ہے. یہی علماء بیچارے ہیں جو مر کے جی کے ہزار جتن اٹھا کر کے قوم کو اپنے ارد گرد سنبھالے ہوئے اور چاہ رہے ہیں کہ قوم کا مذہبی تشخص اور مذہبی امتیاز اور مذہبی شناخت قائم رہے اور باقی رہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا, صاحب ایمان بنایا,
تو صاحب ایمان بنا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک گائیڈ بک دیا جس کا نام قرآن کریم۔ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت قائمہ ہے، یہ اللہ کی ذات سے وابستہ کتاب ہے۔ اگر کوئی شخص براہ راست انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ اگر اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرنا چاہے، نور حاصل کرنا چاہے، ظاہر اور باطن کو روشن و منور کرنا چاہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کلام اللہ قرآن کریم عطا کیا ہے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، یہ اللہ کی ذات سے وابستہ ہے، صفت قائم ہے۔ براہ راست اللہ تعالیٰ کے نور کا فیضان اس آدمی پر ہوتا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، براہ راست ہوتا ہے۔ اس میں معاملہ انڈائریکٹ کا نہیں، ڈائریکٹ معاملہ ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ برکتہ نے میری موجودگی میں اور مادر علمی الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنھوا میں فرمایا تھا کہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مخدوم بہار کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ روحانی ارتقاء عطا فرمایا ہے سب قرآن کریم کی تلاوت کا فیضان ہے، اور یہ ڈائریکٹ فیضان ہے۔ برآمدے میں حضرت کو لا کر کے بیٹھایا گیا، معذور تھے، یوں پاؤں پھیلایا گیا، حضرت بازوی رحمۃ اللہ علیہ پاؤں دبانے لگے، تو حضرت بھی چاہ رہے تھے کہ نہیں آپ مت دبائیے، میں دباتا، آپ مہمان تھے۔ اس طرح کی باتیں ہوئی، پھر میں اور حضرت مائزہام لق صاحب دعوت برکاتہ سب لوگ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی خدمت میں پہنچے، تو جس وقت ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ قاری محمد طیب صاحب کو اللہ کی طرف سے جو کچھ ملا ہے وہ ڈائریکٹ ملا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے ہمارے اور آپ کے درمیان۔ بدقسمتی سے اس کتاب کو ہم سبوں نے مردوں کی کتاب سمجھ لیا ہے، زندوں کی کتاب نہیں سمجھا۔ یہ سمجھا ہے کہ یہ کتاب مردوں کی، ابھی شعبان کا مہینہ آنے والا ہے نا، اب یہ کتاب کام کی ہو جائے گی، شعبان ختم ہو جائے گا نا تو یہ کتاب دکان کی ہو جائے گی، بند ہو جائے گی۔ مردوں کی کتاب سمجھ لیا، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یہ کتاب تو زندوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے نہیں، یہ زندوں کی کتاب تھی، اور تعلق مع اللہ کے لیے ڈائریکٹ ذریعہ ہے کلام اللہ، ڈائریکٹ ذریعہ ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے اور آپ کی زندگی سے وابستہ ہے وہ قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، لیکن وہی چیز جب زندگی سے کٹ جاتی ہے تو اپنی عزت کھو بیٹھتی ہے، اپنی عظمت کھو بیٹھتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے سر میں بال ہے نا، اور یہ بال ہمارے سر سے، ہماری زندگی سے، ہماری حیات مستعار سے وابستہ ہے۔ اس میں تیل بھی لگتا ہے، مالش بھی ہوتی ہے، کنگھی بھی کرتے ہیں، لیکن ایک وقت مہینے دو مہینے میں ایسا بھی آتا ہے کہ ہم اس بال کو سیلون میں جا کر کٹواتے ہیں، لیکن یہی بال جب آپ کا سر چھوڑ دیتا ہے، ہماری زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ نیچے گرتا ہے، اس کے اوپر ہمارا جوتا بھی پڑتا ہے، اور جو بال کاٹتا ہے اس کا بھی جوتا پڑتا ہے۔ اگر اس کو سائیڈ میں رکھ دے تو کتا آ کر پیشاب بھی کرتا ہے، تو کیا ہم کو اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے سر پر کتے نے پیشاب کر دیا، میرے سر کے بال پر نائی نے جوتا رکھ دیا؟ کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اس بال نے آپ کی زندگی کی رفاقت کو چھوڑ دیا ہے، آپ کی زندگی سے کٹ گیا ہے۔ تو جو بال ہمارے اور آپ کی زندگی سے کٹ جاتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو جس خالق نے، جس مالک نے زندگی کو پیدا کیا ہے، اس خالق سے، اس مالک سے جس کی زندگی کٹ جائے گی، مجھے بتاؤ پرسونی کے بھائیوں، وہ قوم، وہ بندے کیسی عزت پائیں گے، وہ قوم کیسی عزت پائے گی؟ ناخن ہے ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں، یہ پوری پوری انگلیاں اندر جاتی ہیں، کھانے کے بعد چوستے بھی ہیں،
اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں زائم بھی تیار ہوتا ہے، چوسنے سے ہاضمہ بھی ہوتا ہے۔ تو ناخن کے ساتھ ہم اندر منہ میں لے جاتے ہیں، لیکن یہی ناخن جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو ہم اور آپ کاٹ دیتے ہیں، تو کیا کاٹ کر کے ہم فریز میں رکھتے ہیں؟ کیا کاٹ کر کے ہم اپنی بیگم صاحبہ کے سنگھردان بکس میں رکھتے ہیں، الماری میں رکھتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو جھٹک دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ کیوں پھینکتے ہیں؟ اس لیے کہ اب اس نے میری زندگی کو چھوڑ دیا، میری زندگی سے کٹ گیا ہے، مجھ سے الگ ہو گیا۔ تو جو چیز زندگی سے کٹ جاتی ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے، وہ بے عزت ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب شے زندگی سے کٹ جائے تو وہ ذلیل ہو جائے، خود زندگی جب خالق زندگی سے الگ ہو جائے گی، اور جس نے زندگی پیدا کیا اس سے الگ ہو جائے گی، وہ زندگی، وہ قوم، وہ افراد کیسے دنیا میں عزت پا سکتے ہیں، کیسے بلندی پا سکتے ہیں، کیسے ان کا وزن محسوس کیا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں محسوس کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے سب سے اونچی چیز اور اہم چیز، اہم کڑی ہمارے اور آپ کے درمیان میں ڈائریکٹ وے میں اگر ہے تو وہ کتاب اللہ، وہ کلام اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم سے اپنی وابستگی مضبوط سے مضبوط تر رکھی جائے، اس کو پڑھنے میں جی لگایا جائے، پڑھنے کا نظام بنایا جائے، ماحول بنایا جائے۔ کیا ہے؟ جس قوم کے اوپر قرآن نے سب سے پہلے علم کی سطح بلند کیا، آج اس قوم کے بارے میں دنیا نے سروے رپورٹ پیش کیا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھنے والی قوم ہے وہ یہودی ہے، دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں جو پڑھنے والی قوم ہے وہ عیسائی ہے۔ اب مسلمانوں کا پوری دنیا میں شماری نہیں۔ غور طور سوچئے، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر جس نے سب سے پہلے علم کا علم بلند کیا، پرچم لہرایا، تحریک چلائی اور تعلیمی بیداری پیدا کیا، اس قوم کا علم یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں اس کا شماری نہیں۔ ہاں، کوانٹیٹی میں تو پڑھے لکھے ملیں گے اس دور میں، لیکن اب بھی کوالٹی میں کم ملیں گے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آدھار کارڈ میں بہت گڑبڑی ہے، اب ووٹر لسٹ میں بہت گڑبڑی ہے، ہم کا گڑبڑی ہوئی بھی کرے گی، تو سب بیچارہ کمپیوٹر کو بدنام کرتا ہے۔ کتاب لکھنے والے کو خود ہوش نہیں ہے کہ مذکر ہوا کہ مؤنث، تو بیچارے کاتب کے اوپر ساری چیز تھوپ دیتے ہیں کہ کاتب غلط ہے، تو کمپیوٹر کو بدنام کرتا ہے۔ ہم کہا نہیں، کمپیوٹر کی بدنامی نہیں ہے، یہ جو آدھار کارڈ کا کام جس کو دیا گیا وہ بیچارہ ہی کٹر بٹر پڑھا لکھا ہوا تھا، اس کو خود ہی نہیں نام لکھنے آتا تھا کہ انوار اللہ کی اسپیلنگ کیا ہوگی، اظہار الحق کی اسپیلنگ کیا ہوگی، تو وہ کٹر بٹر والے کے حوالے کام کیا گیا، اس لیے آدھار کارڈ کی صورتحال بہت خراب رہی۔ آج مسلم سماج میں ہمارا علم کا مبلغ یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ووٹر لسٹ پڑھنے آ جائے، زیادہ سے زیادہ آدھار کارڈ پڑھنے آ جائے۔ صحیح بات ہے کہ ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی ایم کو انگلش میں یا اردو میں یا ہندی میں کوئی آدمی ایک مضمون لکھ کر کے، پیغام لکھ کر کے دینے کی صلاحیت ہے آدمی نہیں۔ اس قدر کمی آئی ہے علم میں۔ بھلا بتائیے، جب علم اس قدر کم ہوگا کوالٹی کے اعتبار سے، اور آپ چاہیں گے کہ مدھبنی میں ہمارا سکہ چلے، کبھی نہیں چل سکتا۔ آج کا دور تو کمپٹیشن کا دور ہے، آج کا دور تو اختصاص کا دور ہے، تو اختصاصی دور میں، کمپٹیشن کے دور میں تو محنت سے پڑھنا ہوگا اور محنت سے پڑھانا ہوگا، اور پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو داؤ پہ لگانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا پڑھے، پڑھ کے کیا ہوگا؟ پلمبر کا کام سیکھ لو، سعودی عرب چلے جاؤ۔ سعودی عرب چلے جاؤ تو کیا ہو جائے؟ پلمبر کا جاؤ گے، شیخ الحدیث بن کے بھی آ جاؤ گے، اس میں کیا لگاؤ گے؟ تو بہت ڈیولپ کر جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھو، تمہاری زندگی کا مقصد صرف روٹی نہیں ہے، صرف بوٹی نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد تو پڑھنا تھا، اور پڑھ کر کے اپنی شناخت، مذہبی شناخت کو بچانا تھا۔ علم لیکن آج علم کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، چاہے وہ مدرسے کی تعلیم ہو، چاہے وہ اسکول اور کالج کی تعلیم ہو، ان تعلیموں کی طرف مضبوطی سے فکر کیجئے۔ ملک کا منظرنامہ ہم سے کوالٹی چاہتا ہے، ہم سے صلاحیت چاہتا ہے۔
اگر یہ صلاحیتیں نہیں رہیں گی تو پھر ملک میں ہمارا وزن بھی محسوس نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے۔ بس میرے بھائی، میرے بزرگوں، دوستو، میں نے تعلیم کے حوالے سے اور قرآن کریم کے حوالے سے یہ مختصر سی باتیں آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی ہے۔ اگر کہیں یہ بات مناسب لگے تو مذاکرہ کیجئے، گاؤں کا سروے کیجئے، محلے کا جائزہ لیجئے، اور آپ کے یہاں مسجدیں بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، یہ فکر کیجئے کہ پرسونی میں ایک آدمی بھی بغیر کلمہ کے نہ رہے۔ پرسونی کا ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو جس کو جنازے کی دعا یاد نہ ہو۔ پرسونی کا ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو جس کو عید اور بقرعید کی نماز نہ پڑھنے آئے۔ پرسونی کے کسی گھر میں کوئی فرد جاہل نہ ہو، سب پڑھا لکھا ہو۔ اب ایک دیہات کے بزرگ لوگ کہتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں میں نے ان کے اس چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا۔ ایک مرتبہ ایک بڑے میاں نے کہا کہ مولانا، ہم لوگ جاہل تھے نا تو اچھے تھے، ہم لوگ جاہل تھے تو اچھے تھے، ایمان ہمارا اچھا تھا، جب سے گاؤں پہلوا ہو گیا نا بہت برباد ہو گیا، بہت برباد ہو گیا۔ گاؤں جب نہیں پڑھا لکھا تھا تو اچھا تھا، ہم لوگ کا ایسا ایمان تھا کہ ادھر بادل دیکھتے تھے اور بیج اکھاڑ لیتے تھے اور پانی برس جاتا تھا۔ لیکن جب سے گاؤں پہلوا ہو گیا، مولوی ہو گیا، حافظ ہو گیا، ڈاکٹر ماسٹر ہو گیا، تب سے گاؤں گندا ہو گیا۔ میں نے اس کو رد نہیں کیا، بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یقیناً گندا ہوا ہے، لیکن میں نے کہا چچا جانیے، علم کا قصور نہیں ہے، علم کا قصور نہیں، علم کے حصول کے مقاصد کے تعین میں خطا کی، اس تعین کی غلطی۔ علم کا مقصد ہے، اس کی انتہا میدہ نہیں ہے، میدہ، چاہے وہ علم دینیہ ہو یا علم عصریہ ہو۔ اگر کسی نے علم عصریہ کو، علم دینیہ کو حاصل کیا، اب میدہ کو انتہا بنایا، پیٹ کو انتہا بنایا، تو اس علم سے، اس عالم سے، اس پڑھے لکھے سے بہت بھلائی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہاسپٹل میں کڈنی کی چوری ہو رہی ہے، بچے کی چوری ہو رہی ہے، بلڈ ٹیسٹ کی صحیح رپورٹ تیار نہیں ہو رہی ہے، ایک اندازے سے لکھ دیا جا رہا ہے۔ یہ ہاسپٹل میں کڈنی کی چوری اور ملک بھر میں جو گھوٹالا ہو رہا ہے، وہ گھوٹالا کو جاہل نہیں کرتا ہے۔ آپ کے گاؤں کا کوئی جاہل اگر گھوٹالا کرے گا تو بہت زیادہ کرے گا، تو آپ کے آم پر جھٹا پھیر کے دوگو توڑ لے گا، اس کا گھوٹالا اتنا ہی۔ اگر الوا کی کھیتی ہوتی ہوگی تو 2-4 گو نکال لے گا، اس کی چوری یہی ہے۔ لیکن پرلاوا کی چوری یہ ہے کہ ٹرین کا ڈبہ بھی دولت سے بھر کے پاس کر جاتا ہے، اور چوری کر کے اس ملک سے باہر ملک بھی چلا جاتا ہے۔ یہ وہ چور ہیں جن کی تعلیمی سرٹیفکیٹ سے ان کی اٹیچی بھری ہوئی، ان کی اٹیچی بھری ہوئی۔ یہ گھوٹالا باز ملک میں کوئی جاہل نہیں ہے، یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میرے بھائی، اس کے علم کا قصور نہیں، علم کے حصول میں مقاصد کے تعین میں اسے خطا کی، اس تعین کی وجہ سے یہ حالات آئے۔ علم کا مقصد فائدہ پہنچانا ہے، علم کا مقصد توانائی پہنچانا ہے، علم کا مقصد ظلمت مٹانا ہے، روشنی لانا ہے۔ لیکن اگر علم کا مقصد ہی وہ پیٹ، تو کڈنی کی بھی چوری ہوگی، اب بلا آپریشن کے مریض کا آپریشن بھی کیا جائے گا، اور بچے کی بھی چوری ہوگی اور بچہ بھی بک جائے گا۔ اور یہ سب اس ملک میں ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ علم کا صحیح مقصد متعین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تحریک چلائی تعلیم کی تو اس میں یہ بھی فرمایا اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، مولانا بنیے، ہر وقت یہ بات یاد رہے کہ میری تعلیم کا مقصد میرے رب کی معرفت ہے، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، مجھے رب کے احکام پر چلنا ہے۔ اس لیے رب کو فراموش کر کے اگر سب کو علم یاد رکھے گا تو اس علم سے ملک کو نقصان پہنچے گا، اس علم سے سماج کو نقصان پہنچے گا، اس صلاحیت سے سماج کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن اگر علم کے حصول کا مقصد رب کی معرفت ہو، خدا کی پہچان ہو، جواب دہی کا احساس ہوگا، تو اس علم سے ہم کو بھی فائدہ ہوگا، اس علم سے گاؤں کو فائدہ ہوگا، محلے کو فائدہ ہوگا، سماج کو فائدہ ہوگا۔ میں بہت دیر آپ حضرات کا وقت نہیں لوں گا، انہی چند متفرق گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
اما نسیم احمد صاحب، ان کے تمام مرافقہ حضرات اساتذہ جو اشرف العلوم میں بچوں کو پڑھنے پڑھانے سیچنے سچانے میں لگے ہیں، دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی کو قبول فرمائے۔ ملک کا موسم، ملک کے حالات بڑے نازک ہیں۔ نازک اور نامساعد حالات میں ہمت ہارنا اور ہمت سے کو ختم کرنا اور بزدلی سے کام لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی صلاح و فلاح کے لیے پیغمبروں کو کبھی بھی موافق احوال میں نہیں بھیجا کہ بڑا خوشگوار موسم ہے، موسیٰ چلے جاؤ، عیسیٰ چلے جاؤ، ابراہیم چلے جاؤ، اسماعیل چلے جاؤ۔ نہیں، جب دنیا کے حالات بہت نامساعد تھے، بہت نامناسب تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نامساعد حالات میں کام کرنے والے کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، وہی سے کام ہوگا۔ اور خاص طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دیا تو ایسے حالات کو دیا اور ایسے وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اس وقت دنیا کا موسم بدترین دور سے اور حالات سے گزر رہا تھا۔ ایسے نامساعد حالات میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ پھر نامساعد حالات میں کام ہوا تو دیکھیں پوری دنیا میں اسلام کی، قرآن کی روشنی پھیلی کہ نہیں پھیلی۔ ٹھیک ہے، ملک کے حالات اس وقت نامساعد ہیں، علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، دوسرے تعلیمی شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے اور تاجروں کے لیے بھی ملک کے حالات نامساعد ہیں، لیکن نامساعد حالات میں تاجر بھی نہ گھبرائیں، علماء بھی نہ گھبرائیں، حفاظ بھی نہ گھبرائیں، حکمت عملی طے کریں، مضبوطی کے ساتھ کام کرنے کا عہد کریں۔ انہی نامساعد حالات میں انشاءاللہ ملک کے اچھے حالات ہوں گے اور اچھے دن ہم اور آپ ہی دیکھ پائیں گے۔ وقت کا دامن تنگ ہے، ورنہ میں غیر مسلم کی سروے رپورٹ آپ کو سناتا تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی کہ وہ کیا کہتا ہے جو مجھ سے کلکتے میں کہا ہے۔ البتہ میرا یہ بیان یوٹیوب پر آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے اور نامساعد حالات میں بھی اسلام پر، ایمان پر، قرآن پر، تعلیم پر، مسجد پر، مدرسہ پر ہم کو اور آپ کو، علماء کو، صلحاء کو، ذمہ داران کو، کمیٹی کے لوگوں کو، معاونین و انصار کو، تاجر برادری کو، سب کو اللہ جملے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ناقص رائے میں دنیا کے اندر سب سے کم عمر اگر کوئی چیز ہے تو وہ حالات ہے۔ حالات سے زیادہ کم عمر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ ایرے گہرے نہیں ہیں، ہم تمام لوگ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ میرا مالک اللہ ہے، اللہ کی پراپرٹی، پوری باڈی اللہ کی پراپرٹی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نامساعد حالات میں جمنے کی ضرورت ہے۔ کام یہی سے انشاءاللہ ہوگا، اچھا ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کا کام کب ہوا؟ نامساعد حالات میں ہوا۔ مظاہر کا کام کب ہوا؟ نامساعد حالات میں ہوا۔ جمعیت کا قیام کب عمل میں آیا؟ نامساعد حالات میں آیا۔ اشرف العلوم کنوا کا قیام کب عمل میں آیا؟ نامساعد حالات میں آیا۔ محمود العلوم دملہ کا قیام کب عمل میں آیا؟ کیا اچھے حالات میں؟ بڑے نامساعد حالات میں آئے، جب مروا کی روٹی پہ چٹنی بھی نصیب نہیں تھی تو کنوا قائم ہو گیا، دملہ قائم ہو گیا۔ اب تو میرے بھائی بریانی ابھی بھی ہماری چھٹی نہیں ہے، ابھی کیوں گھبراتے ہیں؟ ہمت سے کام لیجئے، اشرف العلوم کو اشرف العلوم بنانے کا حوصلہ رکھیے۔ اللہ ان باتوں کو اپنی شان کریمی سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي واصحابه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔